میاں صاحب تو چوری کے کیس میں باہر بیٹھے ہیں اور عدالت سے بھی وہ ڈکلیئر ہو گئے ہیں چور، تو پھر ایسی محبت کیوں جو ملک کے ساتھ غداری کرے؟ جب چند لوگ بھارت سے آتے ہیں بغیر ویزے کے آتے ہیں تو فوج تو پوچھے گی یہ کیوں آئے ہیں؟ یہ گورنمنٹ ہے ہی نہیں، یہ ایک حرام راستے سے آئی ہے، یہ ہم اس کو گورنمنٹ مانتے ہی نہیں۔ سچ بات کون سی کی انہوں نے کہا تھا کرپشن کے خلاف میں جہاد کروں گا، انہوں نے سب اندر ڈال دیے چور۔ سر جی کہاں سے آئے ہیں اور کیوں آئے ہیں؟ میں جناب فیصل آباد سے آیا ہوں اور میاں صاحب کی محبت مجھے یہاں پہ کھینچ کے لائی ہے۔ میاں صاحب تو چوری کے کیس میں باہر بیٹھے ہیں اور عدالت سے بھی وہ ڈکلیئر ہو گئے ہیں چور، تو پھر ایسی محبت کیوں جو ملک کے ساتھ غداری کرے؟ عدالت نے انہیں کب چور کہا ہے؟ عدالت نے یہ کہا کہ آپ نے گھر بنایا ہے، یہ پیسہ کہاں سے آیا مگر وہ ثابت نہیں کر سکے۔ نہیں، عدالت نے ان کو کہا ہے کہ آپ پہ کرپشن کا کوئی کیس نہیں ہے، ہم آپ کو اقامہ پہ نکال رہے ہیں۔ ہاں، آپ اس کی تشریح غلط کر رہے ہیں۔ میاں صاحب کو قطعاً عدالت نے یہ نہیں کہا کہ آپ چور ہیں۔ یہ جو اس کو عمران خان کو لے کے آئے ہیں، یا یہ خود یا ان کو لانے والے، وہ ان کو چور کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہمارا جو میڈیا اتنا بغیرت ہو چکا ہے کہ جتنے بھی چینل چل رہے ہیں انہوں نے شور ڈال کے اس کو چور بنایا ہے۔ میاں صاحب کو نکال دیں، میاں صاحب کے پاکستان سے کام نکال دیں، پیچھے کھنڈر بجتا ہے۔ لیکن نواز شریف صاحب باہر بیٹھے ہیں جس کے لیے آپ آئے ہیں، اور باہر بیٹھ کے وہ فوج کو بدنام کر رہا ہے، اس کا کوئی آپ پہ اثر نہیں پڑتا؟ نہیں، وہ فوج کو کب بدنام کر رہے ہیں؟ وہ تو ان کو بدنام کر رہے ہیں جنہوں نے اس پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے، وہ تو چند لوگ ہیں۔ لیکن وہ تو پورے ادارے کو بدنام کر رہا ہے، آپ یہ دیکھیں، اب وہ آرمی چیف کا نام لے کر برا بلا کے۔ ایک بات بتائیں کہ ابھی آپ نے پچھلے دنوں میں ایک واقعہ دیکھا تھا کہ ایک فوجی نے گولی ماری تھی ریت والے ٹرالی والے کو، اس کا مطلب ہے کہ پوری فوج ہی جو وہ ہے وہ قاتل ہے؟ وہ ایک بندے نے گولی ماری تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک دو بندوں کو کہہ رہے ہیں، تو کیا مطلب ہے کہ پوری فوج بدنام ہو گئی ہے؟ میاں صاحب نے فوج کو کچھ نہیں کہا، انہوں نے تو باقاعدہ باہر بیٹھ کے آرمی چیف کا نام لیا، اور جو ISPR تھے سابق ان کا نام لیا، ISI کے چیف کا نام لیا۔ تو یہ ملک کے ساتھ اور پوری دنیا میں کیا امید جاتا ہے ہمارے ادارے سے کے بارے میں؟ بھائی جان مجھے آپ یہ ایک بات بتا دیں کہ جب آپ اپنے سیاستدانوں کو چور، ڈاکو اور ان کو جو منہ میں گالی آتی میڈیا سے آپ نکلواتے ہیں کئی سالوں سے، اس کا امیج کیا جاتا ہے؟ تو آپ یہ دیکھیں نا، کیسز لگے ہوئے ہیں، شہباز شریف کس کیس میں اندر ہے، حمزہ شہباز اندر ہے، تو یہ کیس چل رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ محترم بات یہ ہے کہ آپ کو شروع میں ایک بات کی ہے کہ ان کا کام نکال دے، پاکستان کھنڈر بجتا ہے، ان کو ان کے کام کرنے کی سزا دی جا رہی ہے۔ آپ یہ بات نکال دیں کہ چور کون ہے۔ اب یہ حکومت نے یہ کام کیا ہے کہ جو یہ کام کر رہی ہوتی ہے نا، جو الزام لگا رہی ہوتی ہے، وہ یہ کام خود کر رہی ہوتی ہے، یہ خود چور ہے، یہ خود ڈاکو ہیں۔ جو حکومت حرام راستے سے آئی ہو، وہ مطلب وہ حکومت نہیں ہے ہمارے لیے۔ آپ سمجھتے اسٹیبلشمنٹ لائی عمران خان کو؟ تو وہ تو سامنے نظر آ رہا ہے۔ ہم جب پولنگ پہ ووٹ ڈالنے گئے ہیں، جو ہم نے دیکھا ہے، جو ہمارے ساتھ فوجیوں نے سلوک کیا ہے وہاں پہ، ہمیں وہ نفرت سے دیکھ رہے تھے، ہمیں ووٹ ڈالنے نہیں دے رہے تھے، اور PTI والوں کو آگے لے کے جا رہے تھے۔ کیا آپ کو نہیں پتا کہ وہ رات کو بکسے بھی وہ انہوں نے اٹھا لیے، اس کے بعد RTS سسٹم بند کر دیا؟ یہ روکے کہہ رہے ہیں کیا نام ہے، ووٹ بلے پہ ڈالنا ہے۔ آرمی والے کہہ رہے ہیں آپ کو؟ ہاں جی، آرمی والوں نے کہا صرف کیا نام ہے ٹپا لگانا ہے تو بلے پہ لگانا ہے، شیر پر نہیں لگانا۔ آپ جلسہ کر کے کیا عمران خان کی حکومت گر جائے گی اس جلسے سے؟ انشاءاللہ گرے گی، انشاءاللہ گرے گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ یار ہمارا مقصد یا میاں صاحب کا یا نون لیگ کا کبھی بھی یہ مقصد نہیں رہا کہ گورنمنٹ گر جائے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں یہ گورنمنٹ ہے ہی نہیں، یہ ایک حرام راستے سے آئی ہے، یہ ہم اس کو گورنمنٹ مانتے ہی نہیں۔ سر وہ تو کہہ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان وزیر اعظم بن جائے، اس کے بعد زرداری بن جائے، مگر عمران خان قبول نہیں ہے۔ ارے یہ نہیں بات، آپ نے بات غلط کر رہے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سسٹم میں جو آج تک یہ وزیر اعظم یا یہ سسٹم بن رہا ہے، اس کو چینج کرنا ہے۔ ہر ادارہ، اگر میں کوئی کام کر رہا ہوں، مثلا میں ڈاکٹر ہوں، میں صرف اپنا آپریشن کروں، میں جا کے صوفے بنانے شروع کر دوں، فرنیچر کا کام شروع کر دوں، یہ میرا کام تو نہیں ہے نا۔ جس کا جو کام ہے وہ کرے۔ ہماری فوج ہم سر ماتھے پہ، مگر جہاں ان کی ڈیوٹی ہے وہ وہاں پہ کریں۔ تو سر جب فوج یہ پوچھے گی، جب چند لوگ بھارت سے آتے ہیں بغیر ویزے کے آتے ہیں، تو فوج تو پوچھے گی یہ کیوں آئے ہیں؟ بھائی جان مجھے ایک بات بتائیں، پھر یہ لمبڑوان ادارہ کیسے ہو گیا جب ان کو یہی نہیں پتا کہ یہاں یہ ہو رہا ہے؟ ان کو یہ پتا ہے کہ کس محکمے پہ کوئی قبضہ کر رہا ہے،
किस महकमे को अपने अपने नहीं, अंडर ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। कुछ लोग आते हैं भारत से, नवाज शरीफ से मिलने आते हैं, बगैर वीज़े के आते हैं। इनसे भी तो इसराइल से मिलने आते हैं, वो क्यों आते हैं? कब आए हैं? कौन किससे मिलने आए हैं? 2 दफा आए, अभी भी अंदर से हो रहे हैं। आप जनाब फेसबुक खोलें, उसके जो पीछे आप ऊपर लिखते हैं ना, जिसके ऊपर अपना कोई भी कमेंट्स है, इन्होंने इसराइल का झंडा भी लगा दिया वहाँ पे। किन्होंने? ये मैं दिखाता हूँ आपको। 1 मिनट ठहर जाओ जी, हमारी इस गवर्नमेंट के काम दिखाता हूँ मैं अभी आपको। 1 मिनट भाई। फेसबुक के जिस पे हम कमेंट्स लिखते हैं, उस पे इसराइल का झंडा बना के और उनका वो प्रोमो इधर आप देख सकते हैं कि जहाँ हम स्टेटस या स्टोरी लगाते हैं, वहाँ इसराइल का झंडा आ रहा है। ये देखिएगा इस मोबाइल में, ये देखें। और ये जो नून लीग के कारकुन है, इनका यही कहना है कि ये पाकिस्तान गवर्नमेंट की वजह से, इनकी हुकूमत की वजह से इसराइल के साथ ताल्लुकात है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो क्लियर तौर पे कह चुके हैं कि हम इसराइल से ताल्लुकात तब तक नहीं करेंगे जब तक फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होता। भाईजान वो भाईजान सच बात कौन सी की उन्होंने कहा था करप्शन के खिलाफ मैं जिहाद करूंगा, उन्होंने सब अंदर डाल दिए चोर। किस? ये सब चोर हैं, ये सबसे ज्यादा चोर हैं। क्या? आटा चीनी चोर है खुद सबसे बड़ा। किसने की? जंगीरदारी ने की है। 42 रुपए नवाज शरीफ के दौर में था, अब क्या रेट आटेगा? आटा लैंडों में नहीं मिल रहा भाई, क्या हुआ? हर चीज का ये कर रहा है। वो इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहे, तो फिर एक आज से 1.5-2 साल पहले आपको याद होगा यहाँ पे प्लेन लैंड हुआ था, और उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब 1 घंटा उसके अंदर रहे थे। वो इसराइल का प्लेन कैसे लैंड हो गया, और उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब 1 घंटा क्या करते रहे? उसका जवाब आज तक मिला आपको? कि जो प्लेन 1 घंटा हमारी ज़मीन पे उतरा है इसराइल का, उसमें 1 घंटा शाह महमूद कुरैशी साहब रहे हैं, उसका आज तक कोई आंसर ही नहीं मिला। ये एक थोड़ा सा इशारा है ना इसराइल के साथ ताल्लुकात का हमारे लिए। पुप्पी ने भेजना सीगा, पर जो जहाज आया था ना, उन्होंने शाह महमूद कुरैशी ने पुप्पी को भेजना था, अपनी पुप्पी को। हाँ, इसलिए वो 1 घंटा उधर करता रहा है। यार जल से ना घुमट देगी इंशा नहीं, हम हुकूमत देखो ना, मेरे भाई ये आर्मी का किया सिलेक्ट वज़ीर आज़म है, ये इंशाल्लाह ये हुकूमत गिरे। नवाज शरीफ को भी तो आर्मी सेलेक्ट करती रही है। नहीं, वो वोट लेके भी आता था, ये बिल्कुल आर्मी ने सिलेक्ट किया हुआ। मैं कहता हूँ साहब हो